اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن میں نبی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور ان دونوں کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں موجود ہے۔ اور تیسرا عجوبہ جو وہاں ظاہر واجب و غریب واقعات ہوئے تھے، پہلا کہ کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا اور خضر علیہ السلام نے نیچے اترتے ہوئے اس کا پھٹا جو ہے وہ توڑ دیا۔ دوسرا واقعہ کہ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کا گلا کاٹ دیا اور اسے قتل کر دیا۔ تیسرا واقعہ یہ ہے جو مہمان نوازی کے متعلق ہے، بعد میں اس کی تاویلیں بتائیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا میرا علم لدنی ہے اور اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں، رب مجھے حکم دیتا ہے، ورنہ کسی کو اپنے علم کی وجہ سے بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے مجھے خاص اجازت دے رکھی ہے۔ اور تیسرا واقعہ یہ ہوا، انطاکیہ ایک بستی تھی، یہ دونوں حضرات معززین اور شرفاء اس بستی میں تشریف لائے، جس بستی میں اللہ کے نبی خود چل کے آ جائیں اور ان کے ساتھ بھی خضر علیہ السلام ہوں، ان کے لیے کتنا انمول موقع ہوتا ہے رب کو راضی کرنے کا۔ لیکن بے مروت لوگ، بخیل لوگ اور مہمان نوازی اور مہمانداری سے ناواقف لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تو جدھر جاتے تھے ان کا روشن چہرہ ان لوگوں کو خبر دے رہا ہوتا تھا یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، اللہ کے خاص بندے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اور آج بھی جو خاص بندگان ہوتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے خاص بندے۔ وہاں انطاکیہ بستی کے تمام قبیلوں کے پاس وہ گئے، انہوں نے چکر لگایا، اور یہ اس اثنا کی بات ہے، اس دورانیے میں ہوا جب روئے زمین پر کہیں بھی ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے، ریسٹورنٹ نہیں ہوتے تھے، اور ہر کسی نئی آبادی میں آنے والا نو وارد جو ہوتا تھا اسے وہ علاقے والے اپنا مہمان سمجھتے تھے، دل و جان سے عزیز جانتے تھے، اس کی خدمت تواضع کرتے تھے، اسے ٹھہرنے کے لیے جگہ دیتے تھے، اور سر شام اس علاقے کے کچھ جوان تلاش کرتے تھے کوئی نیا شخص ہماری آبادی میں آیا تو نہیں، دور سے کوئی آنے والا نظر تو نہیں آ رہا، اگر کوئی ہوتا تو اسے خوش آمدید کہتے۔ اور پوری دنیا میں یہ نظام تھا، کتنا اچھا انتظام تھا انسانیت کی خدمت کا۔ اس اثنا میں جب ہر نو وارد کو بستی والے اپنا مہمان ٹھہراتے، اس کو شام کا کھانا دیتے، ضرورت کی اشیاء مہیا کرتے، اس کو رات ٹھہرنے کا موقع دیتے، اور صبح بھی خدمت تواضع کرتے، اور ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے کہ تم ہمارے رات کو مہمان بنے ہو، اور کہتے آئندہ بھی تمہارا قبیلہ کبھی بھی لوگ یہاں سے گزریں تو ہمارے مہمان ضرور بننا، ہم ہمیشہ مہمانوں کا انتظار کرتے رہتے۔ اور روئے زمین پر ایسا ہوتا تھا، جس نئی بستی میں کوئی گیا بستی والوں نے اسے اپنا مہمان بنایا، اور زیادہ راہ تھوڑا لے کے بھی زیادہ سفر ہو جاتا تھا کہ جہاں بستی والے مل جائیں وہاں تو وہی خدمت تواضع کر دیتے تھے، اور یہ نظام پوری دنیا میں رائج تھا۔ ایسے موقع پر نبی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام انطاکیہ والوں کے پاس پہنچے، ان کے قبائل میں چلے پھرے، تو رب نے کہا استطعما اہلہا، انہوں نے ان سے کہا کہ کھانا لاؤ۔ اب ان میں سے کسی نے خود سے ان سے کھانا نہیں پوچھا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نو وارد ہیں تو آپ ہمارے مہمان ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو اپنے آپ کو بے مروتی میں، بخل میں، کنجوسی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، اور آنے والے کسی شخص سے بھی اس کے قبیلے سے ان کی تعریف نہیں ہوگی، بلا بخیل اور کنجوس سے تو سب دور ہوتے ہیں۔ چلو ان کو حکم دیتے ہیں کہ کھانا لاؤ تاکہ یہ ضیافت کریں اور انہیں بھی اچھی عادات پڑیں، اور مہمان جب مہمان ہو کھانا کوئی گھر والے نہ دیں، وقت ہو بھوک ہو تو اس کا طلب کرنا یہ منگتوں کی طرح سوال نہیں ہوتا، بلکہ اسے گناہ سے بچانے کے لیے ہوتا ہے کہ کہیں مہمان کی خدمت نہ کر کے تم گناہگار نہ ہو جانا۔
انہوں نے جب یہ سنا نا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، ہم نہیں مہمان نوازی کیا کرتے، ہم وہ لوگ نہیں کہ آنے والے کی خدمت میں لگے رہیں، ہمیشہ لوگ آتے رہیں اور ان کی خدمت میں لگے رہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے، یہاں سے کھانا نہیں ملے گا، جاؤ۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جانے لگے تو ایک دیوار کھڑی تھی بڑی اونچی، 100 ہاتھ یعنی 300 فٹ کے لگ بھگ اس کی ہائٹ تھی، اونچائی تھی، اور اس کے اوپر کوئی چھت بھی نہیں ڈلا ہوا تھا، وہ دیوار ٹیڑھی ہوئی تھی۔ اب جب اتنی اونچی دیوار ٹیڑھی ہو تو وہ گرنے کے قریب ہوتی ہے۔ رب نے کہا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ، ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، فَأَقَامَهُ، خضر علیہ السلام نے یوں ہاتھ سے اشارہ کر کے ساری دیوار سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بڑے بے مروت لوگ ہیں، ان کی گرتی ہوئی دیوار تھی، انہیں ضرورت تھی سیدھی کروانے کی۔ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، ہم ایسا کرتے کہ ان سے مزدوری طے کرتے، ان کا کام ہو جاتا، دیوار سیدھی ہو جاتی، ہم مزدوری کی رقم سے کھانا کھا لیتے، ہماری بھوک مٹ جاتی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اب توقف نہیں ہو سکا، ٹھہرا نہیں جا سکا، اور عجیب و غریب واقعات پر کوئی کیسے خاموش رہ سکتا ہے، اب میں اور آپ الگ ہیں۔ اور پھر تینوں واقعات کی تفصیل بتاتے ہوئے اس کی تفصیل بتائی، اور تفصیل کیا ہے؟ کَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ خضر علیہ السلام نے کہا یہ دیوار جو گرنے والی تھی، اے موسیٰ، شہر میں 2 یتیم بچوں کی یہ دیوار تھی، ان کی زمین میں تھی، ان کی بنی ہوئی دیوار تھی، اور آگے معاملہ یہ تھا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اس کی بنیادوں میں ان کا خزانہ دفن تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو جس بے مروت قوم نے ہمیں کھانا نہیں دیا وہ ان کا خزانہ چھوڑتی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا ایک باپ ان کے نسل میں اوپر کوئی بڑا نیک شخص ہوا تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس دیوار کو سیدھا کر دوں اور ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ ان کے باپ نے فوت ہوتے ہوئے خیال کیا کہ خزانہ ہے، بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، اور میں مرنے والا ہوں، کس کو دے کے جاؤں کہ بچے بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں تو ان تک خزانہ پہنچے گا۔ اور اسے قوم میں کوئی ایسا شخص امانت دار نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا یا اللہ تیرے حوالے، میں اپنی تدبیر کرنے لگا ہوں۔ اور اس نے ایسا کیا کہ ان کی زمین میں ایک دیوار بنائی، اس کی بنیادوں میں خزانہ رکھ دیا، اور اس نے کہا جب تک یہ جوان ہوں گے انہیں یہاں مکان بنانا پڑے گا، تب تک یہ دیوار ٹیڑھی ہو چکی ہوگی، پہلے اس کو گرا کے یہ اپنا خزانہ نکال لیں گے، پھر اپنا اس خزانے سے مکان بنا لیں گے، اور اے اللہ تو اب یہ خزانہ میرے ان بچوں تک پہنچا دینا۔ یوں حضرت خضر علیہ السلام کے اس عمل سے وہ خزانہ محفوظ رہا، ان تک پہنچا۔ اور اللہ رب العزت جل وعلا پہ جب کوئی توکل کرتا ہے، رب اس کے لیے کیسے کیسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔